بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پچھلی شام وہ مجھ پر جال ڈالنے کے ارادے سے آئی تھی، اس لیے اس نے اپنی گرہ کے پیسے خرچ کر کے ہوٹل میں کمرہ لیا تھا۔ اگلی رات کے وہ سارا خرچ اس نے بہت ہوشیاری اور عیاری سے میرے سر پر ڈال دیا تھا۔ میری دانست میں پھر بھی وہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس سے مجھے ایک نیا نکتہ سوجھ گیا، جس سے میں نے فوراً ہی فائدہ اٹھانے کے ارادے سے کہا، سچ پوچھو تو یہ میرا دوسرا فون ہے۔ دوپہر کو میں نے رنگ کیا تو کسی نے کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کا نام لیا اور میں نے بوکھلا کر فون بند کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دہلی میں فون پر غلط نمبر بھی مل جاتے ہیں۔ اوہ، یوں محسوس ہوا جیسے میرے انکشاف نے اسے چونکا دیا ہو۔ اس نے تیزی سے پوچھا، تم نے کس وقت فون کیا تھا؟ وہ آواز کیسی تھی؟ میرا دل خوش ہو گیا کہ میں نے اچانک اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ میں نے دفاتر وغیرہ میں ہونے والے کھانے کے وقفوں کا اندازہ لگا کر بے پرواہی سے جواب دیا۔ 1:30-2 بجے کا وقت تھا۔ آواز نسوانی تھی، مگر وہ نہیں تھی جو ابھی تم سے پہلے سنائی دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر میں نوکروں کی خاصی فوج پل رہی ہے۔ اگر تم مجھے صحیح وقت اور آواز کے بارے میں کوئی خاص بات بتا سکو تو میں دیکھوں گی کہ وہ حرکت کس کی تھی۔ میری شکایت پر وہ شاید فکر مند ہو گئی تھی۔ یہاں سے فون اٹھانے والوں کو سختی سے ہدایت ہے کہ وہ کچھ بتانے میں پہل نہ کریں، یہ معلوم کریں کہ فون کرنے والا کیا چاہتا ہے۔ عجیب بات ہے، میں نے اس کے آخری فکرے پر تبصرہ کیا، پھر کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا، صحیح وقت نہیں دیکھا تھا، بس اندازہ ہے کہ 1:30-2 بجے کا عمل ہوگا۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ آواز تمہاری آواز کی طرح رسیلی اور لوچدار نہیں تھی۔ اسے بھول جاؤ، دہلی میں غلط نمبر نہیں ملتے۔ جو بھی فون اٹھائے تم اسے کمرے کا نمبر دے دینا، میں پہنچ جاؤں گی۔ تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، تمہارے گھر سے کوئی کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کا نام کیوں لے گا؟ یہ چکر کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ اسے بھول جاؤ۔ رینا کی آواز دھیمی اور سخت ہو گئی، جیسے وہ میری جرح سے خوفزدہ ہو گئی ہو۔ کل ملوں گی تو تمہیں بتا دوں گی۔ اس نے مجھے ٹال کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اس کا وہ وعدہ گرہ میں باندھ لیا۔ وہ رینا کی کوئی بڑی کمزوری تھی، اس کے اسباب گوپال کے ذریعے میرے علم میں آ چکے تھے۔ میں موقع محل کی مناسبت سے وہ موضوع دوبارہ چھیڑ کر رینا سے کچھ نہ کچھ اگلوا سکتا تھا۔ تم کہتی ہو تو فی الحال بھول جاتا ہوں۔ کل شام 7 بجے میرے ہوٹل میں نے تائید طلب انداز میں کہا، ہاں بابا ہاں۔ اس نے اجلت میں جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ مجھے اپنے وجود میں آسودگی کی لہریں سی سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے ذہنی اضملال اور اعصابی تناؤ کی جو کیفیات طاری تھی، وہ رینا سے بات کرنے کے بعد اچانک دور ہو گئی تھی۔ غزالہ کا مشورہ تیر بے ہدف ثابت ہوا تھا۔ چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ فون کی گھنٹی گنگنا اٹھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ گوپال سے تھوڑی دیر قبل میری بات ہو چکی تھی۔ ویرا کا فون بھی آ گیا تھا۔ اول خان کو اگلی شام فون کرنا تھا۔ پھر وہ کون ہو سکتا تھا جو مجھ سے بات کرنے کا وہاں تھا؟ میں سوچتا رہ گیا اور گھنٹی دوبارہ بج اٹھی۔ جو کوئی بھی تھا، فون سننا ضروری تھا۔ میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا، لیکن لائن اس سے پہلے بے جان ہو چکی تھی۔ اس نامعلوم فون کال نے مجھے پریشان کر دیا۔ غزالہ باہر نکلی ہوئی تھی۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ ہوٹل میں اس کا اکیلے گھومنا مناسب نہیں تھا۔ چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو غزالہ کا شگفتہ چہرہ نظر آیا۔ ویری گڈ، اس نے کمرے میں گھستے ہی شگفتہ لہجے میں کہا۔ رینا سے بات کرنے کے بعد آپ کے چہرے پر رونق اور تازگی نظر آ رہی ہے۔ فون پر بات شروع ہوتے ہی تم کہاں نکل گئی تھی؟ میں نے خفگی سے پوچھا۔ مجھے اچانک خیال آیا تھا کہ میری موجودگی میں آپ اس سے بے تکلفی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ میں باہر چلی گئی۔ میں ایسے معاملات کے نشیب و فراز کو سمجھتی ہوں۔ آپ بلا وجہ مجھ پر آنکھیں نکال رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے نظریں ملا کر شوخی سے کہا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تم غلط کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہر عورت افلاطون کی خالہ ہوتی ہے۔ تم یہاں ہوتی تو میں ایک الجھن سے بچ جاتا۔ کیا اتنی سی دیر میں کوئی نئی الجھن پیدا ہو گئی؟ میری تشویش دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ نہ جانے کس کا فون آیا تھا۔ میں سوچتا رہ گیا۔ دوسری گھنٹی کے بعد فون بند کر دیا گیا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ آپ بلا وجہ بہت زیادہ سوچنے لگے ہیں۔ وہ میری کال تھی۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد میں نے انٹرکام بند کیا اور اوپر آ گئی۔ اس
حماقت کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا اور رینا کا مذاکرہ جاری ہے یا ختم ہو گیا۔ گھنٹیاں بجنے کا مطلب تھا کہ فون خالی تھا اور آپ قریب نہیں تھے۔ میں اوپر آ گئی، انٹرکام پر فون مصروف ملتا تو میں مزید کچھ دیر شاپنگ آرکیڈ کی سیر کرتی رہتی۔ میں کھسیائے ہوئے انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ دہلی کی آب و ہوا غزالہ کو راس آئی تھی اور اس کی عقل تیزی دکھانے لگی تھی۔ وہ اپنے غائب ہونے کے بارے میں کیا کہانی سنا رہی تھی؟ غزالہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کل شام ہی تو ملی تھی، میری بے چینی کا مضحکہ اڑا رہی تھی۔ پتہ نہیں آپ کیوں اس کے فون کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کی مایوسی کو دیکھتے ہوئے اسے کال کرنے کا مشورہ دیا تھا اور میں یہ دیکھ کر خوش ہوں کہ اب آپ کے چہرے پر ذہنی دباؤ کے اثرات نہیں ہیں۔ وہ کل شام دوبارہ ملے گی، اس نے دو باتیں صاف کر دی ہیں۔ انل بسواس کو مجھ سے ملاقات کی اجلت نہیں اور کلاسیکل ڈانس اکیڈمی میں واقعی کوئی گپلا ہے۔ میرے زبان سے اکیڈمی کا ذکر سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر وہ آپ کو پہچاننے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں تو پھر رینا کو آپ کی طرف کیوں بھیجا گیا ہے؟ مجھے اس سے پوچھنا یاد نہیں رہا، کل ضرور دریافت کروں گا۔ آپ پھر چڑ گئے۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ اس بارے میں آپ نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ ایک وقت میں ہر بات معلوم نہیں ہو سکتی، یہی کافی ہے کہ چند باتیں صاف ہونے کے ساتھ اس سے اگلی ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ آج کی باتوں کی روشنی میں کل اس کا سارا اعتماد متزلزل کر دوں گا اور وہ بہت کچھ اگلنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میں نے پورے یقین سے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرکام والی الجھن کے باوجود آپ اپنی حکمت عملی پر غور کر چکے ہیں۔ غزالہ نے تائید طلب انداز میں میری طرف دیکھا۔ وہ انل بسواس کو میرے بارے میں بتا کر پھنس چکی ہے۔ کل میں اس سے ملاقات سے صاف انکار کر دوں گا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ آپ کے انکار سے رینا کی صحت پر کیا اثر پڑے گا، وہ بات غزالہ کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ انل بسواس کے دیے ہوئے وقت پر مجھے اس تک نہ لے جا سکی تو اپنی تنظیم میں اس کی پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ خود کو بچانے کے لیے وہ اپنے بڑوں کو سب کچھ بتا دے گی اور وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تم بہت بولی ہو، یہ بات میں بھی جانتا ہوں۔ میں خود انل بسواس کا دیدار بلکہ دیہانت کرنا چاہتا ہوں۔ انکار کر کے میں رینا پر دباؤ ڈالوں گا، یہ افتاد اسے پریشان کر دے گی۔ اس سے آگے جو کچھ ہونا ہے اس کا انحصار رینا کے رد عمل پر ہوگا۔ شاید اس گفتگو سے غزالہ کے ذہن میں ایک خاکہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ درمیان میں وہ چونک کر گاہے گاہے سوالات کرتی رہی اور میں جواب دیتا رہا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ سوچنے کی عادت کو اپنا رہی تھی۔ وہ دن اضطراب میں گزرا تھا لیکن رات بہت سکون سے کٹ گئی۔ اگلی صبح کے اخبارات کے پہلے صفحات پر انسپیکٹر ڈیوڈ کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ ہوٹل کی طرف سے مہمانوں کو 2 اخبارات فراہم کیے جاتے تھے۔ ان کی ورق گردانی سے پتہ چلا کہ شہر کی خبروں میں ڈیوڈ کے قتل کو نمایاں مقام دیا گیا تھا۔ میں نے خبر کے ذیل میں دونوں اخباروں کا متن بہت غور اور باریک بینی سے پڑھ ڈالا مگر کہیں بھی ایسا کوئی مواد نظر نہیں آیا جس سے یہ گمان ہوتا کہ ڈیوڈ کے قتل کو دہشت گردوں کے سار منڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے کسی سانپ سے حاصل کیے ہوئے سیریل اثر زہر کے استعمال کی کہانی سنا رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق وہ زہر متوفی کے داہنے رخسار کی جلد میں کسی سرنج وغیرہ کے ذریعے اتارا گیا تھا۔ زہر کے اثر سے لاش بہت جلد اکڑ کر نیلی ہو گئی تھی۔ گاڑی اور لاش کی حالت کے ساتھ جائے واردات نے پولیس والوں کو گمراہ کرنے میں اہم کردار ادا کیے تھے۔ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں متوفی کو کسی ضرورت کے تحت گاڑی روکنی پڑتی۔ لاش اور گاڑی کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ڈیوڈ کو دوڑتی ہوئی کار میں نشانہ نہیں بنایا گیا تھا بلکہ کھڑی ہوئی گاڑی میں اتنی تیزی سے زہر دے کر مارا گیا تھا کہ اسے مزاحمت کرنے یا ڈرائیونگ سیٹ سے ہلنے جلنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ یہ شواہد نشاندہی کر رہے تھے کہ قاتل ایسا شخص تھا جسے ڈیوڈ جانتا تھا اور کسی حد تک اس پر اعتماد کرتا تھا۔ اس نے قاتل کو پہچان کر اس ویران سڑک پر گاڑی روکی اور وہ نامعلوم شخص ڈیوڈ کو ڈاٹ یا سرنج کے ذریعے شکار کر کے جاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ اس نظریے کی روشنی میں شہر سے 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا تھا جن سے باز پرس کی جا رہی تھی۔ میرے نزدیک وہ اخباری خبریں نہیں بلکہ ویرا کے بے داغ کارنامے کی تفصیلی اشتہار تھے جو مجھے چڑھانے کے لیے اخبار کی زینت بن گئے تھے۔ اس وقت تک مجھے واردات میں رابرٹ کی شرکت اور منصوبہ بندی کے بارے میں کوئی بنک نہیں ملی تھی۔ میں دل ہی دل میں ویرا کی ہمت و جرأت اور شفاف منصوبہ بندی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اپنے اقدام کے بارے میں اس کا اعتماد بے جا نہیں تھا۔ ان خبروں کا خطرناک پہلو یہ
یہ تھا کہ ویرا کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ امریکیوں سے گٹھ جوڑ کی بنا پر وہ بھارتیوں سے بھی نفرت کرتی تھی۔ اگر اسے امریکی CIA کے جان اسمتھ تک پہنچنے میں کوئی دشواری محسوس ہوتی تو وہ بھارتیوں کی صفوں میں دہشت پھیلانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتی تھی۔ اسلام آباد اور کراچی میں ہونے والے پر اسرار بم دھماکوں پر اس کا رد عمل بہت نفرت آمیز تھا۔ وہ بھارتیوں اور امریکیوں سے ایسی جگہ ان واقعات کا بدلہ لینا چاہتی تھی جہاں وہ کوئی جواب نہ دے سکیں۔ اس ضمن میں ویرا کے لیے دہلی سب سے زیادہ سازگار شہر تھا، جہاں کی پولیس اپنے ایک پرانے افسر کے قتل کے صحیح اسباب کا کھوج لگانے میں بری طرح ناکام نظر آ رہی تھی۔ پولیس والے اپنی دانش میں صحیح سمت میں کام کر رہے تھے۔ ان کی بدترین غلطی کا بہترین اندازہ صرف ویرا کو تھا۔ اس کے سر پر منڈلاتے ہوئے خطرات بظاہر ٹل گئے تھے۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ دہلی میں ویرا کو کسی بھی قسم کے وسائل میسر نہیں تھے جن سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے شہر میں کوئی کارروائی کرتی۔ ایسے کسی اقدام کی تیاری کے لیے اسے وقت درکار تھا جو میری اور رینا کی متوقع ملاقات کے نتیجے میں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں سنجیدگی سے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ انل بسواس کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہی میں کراچی کی طرف سفر شروع کر دوں گا۔ دہلی میں مامور ایجنٹوں کی تربیت وغیرہ کے بارے میں جلال نے بڑے حوصلہ افزا باتیں کی تھی جو لاہور کے ایک پرسکون کمرے میں بہت خوش آئند محسوس ہو رہی تھی، لیکن IB کے ایجنٹوں کے عدم تشدد کے بنیادی فلسفے کو تبدیل کرنا مجھے اپنے بس سے باہر نظر آ رہا تھا۔ وہ تینوں ہر قسم کی کارروائی میں میرا ساتھ ضرور دے سکتے تھے، لیکن از خود کسی کشت و خون میں ملوث ہونا ان کے مزاجوں کے خلاف تھا۔ اس کا تازہ ترین ثبوت عابد علی عرف گوپال کا وہ اشتباہ امیز رویہ تھا جو اس نے ڈیوڈ کے قتل کے بعد ٹرانسمیٹر پر گفتگو کے دوران میں اختیار کیا تھا۔ اگر وہ خون ہم میں سے کسی نے بہایا تھا تو گوپال کے نزدیک وہ ایک قابل نفرت اور غیر ضروری اقدام تھا۔ وہ خبر سن کر ابتدا میں خود بھی بھڑکا تھا۔ جب ویرا نے فون پر بتایا کہ اس نے انسپیکٹر ڈیوڈ کو مار دیا ہے تو میں مضطرب ہو گیا تھا۔ اس اضطراب میں ڈیوڈ سے ہمدردی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے فکر صرف اس بات کی تھی کہ ویرا نے ایک غیر ضروری اور سنگین خطرہ مول لیا تھا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ کھیل میں اگر فتح حاصل ہو تو میدان میں کیا جانے والا ہر فاؤل جائز قرار پاتا ہے۔ کھیل کے اس جدید اصول کے تحت میں نے دونوں اخبار پڑھنے کے بعد ویرا کے حوصلہ مندانہ اقدام کو تالاب میں پھینکے جانے والے پہلے کامیاب پتھر کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ گوپال اور اس کے دونوں ساتھی اس مرحلے پر بھی مجھ سے متفق نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ دن بھارتی سرزمین پر ویرا کی پہلی اور بھرپور کامیابی کے نوید بن کر طلوع ہوا تھا۔ مجھے اپنی کامیابی کے لیے وہ پورا دن گزار کر شام کے سرمئی دھندلکے کا انتظار کرنا تھا۔ جب راگی رینا اجیت رائے اپنی ساری فتنہ سمانیوں کے ساتھ میری بریفنگ کے لیے ہوٹل کے کسی مخصوص خلوت کدے میں پہنچ دی، دوپہر کو میں نے رینا سے مجوزہ ملاقات کے لیے دوسرا کمرہ بک کرانے کی غرض سے ہوٹل کے کاؤنٹر سے رجوع کیا تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ میں غیر ملکی تھا، میرے لیے اپنی اکلوتی سفری شناخت کو تبدیل کرنا ممکن نہیں تھا۔ بکنگ کلرک نے میرے نام پر دوسرا کمرہ بک کرنے سے معذرت کر لی کیونکہ ہوٹل کا ایک کمرہ پہلے ہی میرے اور غزالہ کے مشترکہ استعمال میں تھا۔ ہوٹل کے ریکارڈ میں اس کا باقاعدہ اندراج موجود تھا۔ میری قومیت کچھ اور ہوتی تو ہوٹل والے اضافی آمدنی کا وہ موقع ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور کوئی نہ کوئی درمیانی راہ خود ہی تجویز کر دیتے۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں ملکوں میں سیاسی سرد مہری اور محاذ آرائی کی وجہ سے پاکستانیوں کے بارے میں ہر جگہ محتاط اور سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں نے ذرا سی دیر کے لیے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے سر کا بوجھ اتار پھینکوں، رینا کو فون پر اس پیچیدگی سے آگاہ کر دوں۔ اس وقت تک یہ بات تقریباً پایا ثبوت تک پہنچ چکی تھی کہ وہ راہ کی طرف سے سرکاری طور پر میرے پیچھے لگائی گئی تھی۔ اس بارے میں ہونے والے اخراجات بھی اسے راہ سے ادا کیے جا رہے ہوں گے۔ شاید اس نے کمرے کا ایک رات کا کرایہ اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے وہ ذمہ داری میرے سر ڈال دی تھی، مگر مجھے ایک متبادل راہ سوجھ گئی۔ اگر غزالہ سے میرا کوئی جھگڑا ہو جائے تو میں کیا کروں؟ میں نے اپنی کوہنیاں چوبی کاؤنٹر پر ٹیک کر بکنگ کلرک کے سوال کیا۔ جی سر، میں سمجھا نہیں۔ وہ میرے بے تکے سوال پر بکھلا گیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کمرہ مظہر خان اور غزالہ کے نام پر ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی وہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اور مظہر خان اس کمرے سے نکلنا چاہے تو تم یہ بتاؤ کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ سر، یہ تو سیدھی سی بات ہے، کلرک نے مؤدب لہجے میں کہا۔ آپ پرانا کمرہ مس غزالہ کے نام پر رہنے دیں۔
دیں, وہاں سے اپنی بکنگ منسوخ کرا دیں اور اپنے نام پر الگ کمرہ لے لیں. اختلاف ختم ہو جائے تو پرانی بکنگ ہر وقت بحال ہو سکتی ہے. بس تو پھر تم یہی کرو, اس وقت میرے ساتھ یہی مسئلہ درپیش ہے. میں نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اوکے سر, اس نے سٹ پٹا کر کہا. شاید وہ نادم تھا کہ اتنی معمولی سی بات پہلے اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی. ربا ربی میں وہ ہم دونوں کو وہی سمجھ رہا تھا جو ہم حقیقت میں تھے. اس طرف دھیان نہیں دیا تھا کہ ہم آپس میں کیا بنے ہوئے تھے. اندراجات کرنے کے بعد اس نے ایک چابی منتخب کی اور پوچھا, سر آپ کا سامان بھی نئے کمرے میں منتقل ہوگا, اسے وہیں رہنے دو, ہو سکتا ہے کہ صورتحال زیادہ دیر تک جاری نہ رہے. نیا کمرہ مجھے ایک رات کے لیے درکار ہوگا. رقم ادا کرنے کے بعد میں نے رسید اور چابی لی. میں نے کمروں کا وہ ہیر پھیر اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے مقاصد کے حصول کے لیے کیا تھا. میں نے ڈنکے کی چوٹ پر اسی کاؤنٹر سے رینا یا کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کا نمبر ملایا. دوسری طرف سے پہلے کی طرح میرا نام اور مقصد پوچھا گیا. میں نے رینا کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ وہ موجود نہیں تھی. میں نے فون سننے والی کو اپنے نئے کمرے کا نمبر بتا کر فون بند کر دیا. آدمی سیاحت کے موڈ میں ہو تو بڑے ہوٹلوں کا آزادانہ ماحول ہمیشہ پرکشش محسوس ہوتا ہے. میں کچھ دیر تک لابی اور کشادہ راہداریوں میں ٹہلتا رہا, پھر لفٹ کے ذریعے نئے کمرے کی طرف گیا. ہوٹل کے تقریباً بیشتر کمرے یکساں صاف ستھرے اور راستہ تھے. جائزہ لینے کے بعد میں غزالہ کی طرف چل دیا. 7 بجے رینا کو مجھ سے ملنا تھا. اسی وقت کراچی سے اول خان کا فون آنے کی توقع تھی. میں نے غزالہ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اسے اول خان سے کن موضوعات پر کیا بات کرنی ضروری تھی. میں اسے باخبر ضرور رکھنا چاہتا تھا, لیکن اس تک کسی پرتشویش خبر کی ترسیل مناسب نہیں سمجھتا تھا. ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے شکوک و شبہات کے بیشتر سائے ڈل چکے تھے. بس ایک محیب سایہ بہت دراز تھا. مجھے توقع تھی کہ میں اس شام رینا سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ وہ کن وجوہ کی بنا پر اور کس مقصد کے لیے ہمارے پیچھے لگائی گئی تھی. ہم دونوں کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا. ہم سر جوڑے ان ہی معاملات پر مغز زنی کرتے رہے. شام کی چائے سے فارغ ہونے کے بعد میں کچھ دیر تک سستاتا رہا. پھر میں نے رینا سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی. غزالہ کو میں نے نئے کمرے کی بکنگ میں پیش آنے والی دشواری سے آگاہ کر دیا تھا. مجھے حیرت تھی کہ اس نے سب کچھ سن لینے کے باوجود مجھ سے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں نے رینا کے لیے کس نمبر کا کمرہ لیا تھا. میں نے بھی دانستہ نمبر نہیں بتایا. اپنے پچھلے تجربے کی روشنی میں میرا اندازہ تھا کہ رینا کی وہ ملاقات میری بریفنگ تک محدود نہیں رہے گی. سرد جنگ کے ہر پیچو خم سے گزرنے کے بعد اس ملاقات کے آخری لمحات قدرے ناشائستہ ہو سکتے تھے, جن سے غزالہ کا بے خبر رہنا بہت ضروری تھا. 6:45 بجے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. میں نے نہایت خوش دلی سے دروازہ کھولا, مگر یہ دیکھ کر میری پیشانی پر بال پڑ گئے کہ پھولدار بلاؤز اور جینز میں ملبوس رینا کے پیچھے ایک گرانڈیل اور تند خو شخص ہلکا سا بریف کیس لیے کھڑا ہوا تھا. رینا کے ساتھ ایسے دور شروع شخص کی موجودگی میرے لیے اس قدر غیر متوقع تھی کہ مجھے اپنے معدے میں گرہیں سی پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی. میں رینا کو اندر آنے کا راستہ دینے کے بجائے درمیان میں جم کر کھڑا ہو گیا. میری کینہ توز نگاہیں اس شخص کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی, جو پیدائشی طور پر مسکرانے کی کسی بھی صلاحیت سے اکثر محروم نظر آ رہا تھا. میں نے ذہنی طور پر خود کو اس کسی تصادم کے لیے تیار کر لیا تھا. رینا کے لیے میرا وہ رد عمل شاید متوقع تھا. اس نے دھیمی آواز میں کہا, یہ ناگر ہیں, میرے ساتھ آئے ہیں, چند منٹ میں چلے جائیں گے. تم ہمیں اندر آنے کا راستہ کیوں نہیں دے رہے؟ ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تمہارے ساتھ کسی اجنبی کی آمد ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھی. میں نے احتجاج کیا. تم ہمیں اندر آنے دو. رینا نے مجھے آنکھ ماری. اس کے چہرے پر التجا ہی التجا تھی. ناگر اس کی پشت پر تھا, اس لیے رینا کے چہرے پر رونما ہونے والی وہ تبدیلیاں نہ دیکھ سکا. یہ ایک رسمی سی کام کے لیے آئے ہیں. پھر تم دونوں اندر آ جاؤ, میں باہر چلا جاتا ہوں. میرے ذہن پر غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیات طاری ہو چکی تھی. میں نے کمرے سے باہر جانا چاہا, لیکن رینا نے بےتابی سے میرا بازو تھام لیا. ناگر نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور 2 قدم آگے بڑھایا. اس کے بھاری بھرکم وجود نے میرے بڑھنے کی راہ مسدود کر دی تھی. اسے دھکیلے بغیر میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا تھا. مسٹر جان اندر چلو. ناگر کے ہونٹوں سے دھیمی مگر تحکم امیز آواز برآمد ہوئی. میں ہنگامہ آرائی بالکل پسند نہیں کرتا. چلو چلو, ضد نہ کرو. رینا نے انگلیوں سے میرے بازوؤں پر دباؤ ڈالتے ہوئے مجھے نرمی سے اندر دھکیلنے کی کوشش کی. غلطی میری ہے. میں مصروف نہ ہوتی تو تم کو
فون پر بتا دیتی کہ ناگر بھی تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آئیں گے، بلا وجہ تماشا نہ بناؤ۔ اس وقت دو ہی راستے تھے، میں رینا کی بات مان لیتا یا ناگر پر ٹوٹ پڑتا، دوسری راہ ہر صورت میں نقصان دہ تھی۔ رینا نے کوئی بات نہیں اگلی تھی، مگر میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ دونوں راہ کے ایجنٹ تھے، میری بارے میں ان کے عزائم نیک نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت ناگر سے اڑنے کی صورت میں صرف میرا نقصان ہوتا، یہ زیادتی اور دھاندلی ہے۔ میں بڑبڑاتا ہوا کمرے میں ہو لیا، میرے پیچھے وہ دونوں بھی اندر آ گئے۔ میرے لیے وہ بہت سنگین لمحات تھے، کچھ پتا نہیں تھا کہ ناگر کیا عزائم لے کر وہاں آیا تھا۔ میرا دوران خون بہت تیز ہو چکا تھا، جس کی تپش میں اپنے کانوں میں محسوس کر رہا تھا۔ ناگر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا مجھ سے آگے نکلا اور اس نے اپنا پتلا بریف کیس ڈریسنگ ٹیبل کے ایک گوشے پر ٹکا کر کھولتے ہوئے کہا، میں تمہارے فنگر پرنٹس لوں گا اور واپس چلا جاؤں گا، پھر تم دونوں رات بھر ایک دوسرے سے کھیلتے رہنا، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ وہ ایک ہولناک انکشاف تھا۔ اس وقت تک میرا صرف نام ہی نام تھا، کہیں میری کوئی تصویر تھی نہ باقاعدہ فنگر پرنٹس۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رینا نے ٹھیک چلتے چلتے اچانک مجھ پر کیا وار کیا تھا۔ میں نے ناگر کے بجائے رینا سے پوچھا، یہ سب کیا چکر ہے؟ میرے فنگر پرنٹس کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ تمہیں کل انکل سے ملنا ہے۔ ہر اجنبی ملاقاتی کو ان تک رسائی سے پہلے اس مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ رینا جلدی جلدی بولنے لگی، وہ بہت اہم آدمی ہے، یہ یقین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی غلط آدمی ان سے ملنے نہیں جا رہا۔ وہ انل بسواس سے ملاقات کے تکلفات تھے۔ میرے لیے اس وقت سب سے بڑا سنگین مسئلہ ناگر سے نجات حاصل کرنا تھا۔ رینا سے میں بعد میں بھی نمٹ سکتا تھا۔ میں نے ہلکی سے برہمی سے کہا، اگر میں اس ملاقات سے انکار کر دوں تو کیا یہ ڈرامہ یہیں ختم ہو سکتا ہے؟ رینا کو قبول کر کے تم انتخاب کا یہ حق کھو چکے ہو۔ اس بار ناگر کی آواز نرم اور مصالحانہ تھی۔ انکل ایک بار کسی کو ملاقات کا وقت دے دے تو وہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ تمہارے کچھ تحفظات تھے تو تمہیں پہلے ہی رینا سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے تمہاری رضامندی اور انکل کی توثیق کے بعد یہاں بھیجا گیا ہے، میں کبھی اپنا کام پورا کیے بغیر نہیں لوٹتا۔ اس نے بریف کیس میں رکھے ہوئے کاغذ کو دانستہ یوں پلٹا کہ میں ان کے پیچھے چھپے ہوئے بھاری ریوالور کی جھلک دیکھ لوں۔ میں رینا پر اپنی جس دھمکی کو آزمانے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، ناگر نے اسے نکارا بنا دیا تھا۔ انل بسواس سے میری ملاقات کو یقینی بنانے کے لیے ناگر جیسے کئی آدمی میرے کمرے پر دعویٰ بول سکتے تھے۔ میں یکا یک ایک بہت مشکل صورتحال میں گر گیا تھا، کیونکہ بات میرے اور رینا کے درمیان نہیں رہی تھی۔ ناگر اور اس جیسے نہ جانے کتنے افراد بیچ میں کود پڑے تھے۔ ناگر میرے سامنے تھا، راہ کے دوسرے ایجنٹ روپوش تھے۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ناگر نے بریف کیس میں سے 2 سفید کاغذ نکالے جن پر 5 لمبے لمبے خانے بنے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کالی سیاہی والا اسٹیمپ پیڈ کھول کر میری طرف سرکا دیا۔ داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کر دو۔ ناگر پیڈ اور کاغذ کی طرف متوجہ تھا۔ رینا ملتجی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے قہربار نظروں سے اسے گھورا اور بے چارگی سے داہنا انگوٹھا اسٹیمپ پیڈ پر رکھ دیا۔ ناگر نے شاباش کہہ کر میرا انگوٹھا اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ ایک ایک کر کے اس نے میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے بہت واضح نشانات سفید کاغذوں پر منتقل کر لیے۔ پھر بریف کیس میں سے پلاسٹک کی ایک بند بوتل نکال کر میرے طرف بڑھا دی۔ اس میں سے چند قطرے ہاتھوں پر مل کر پانی سے دھو لو، سیاہی کا ایک ایک ذرا نکل جائے گا۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے اس سے بوتل لی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ صابن جیسا کوئی محلول تھا۔ پانی پڑتے ہی چند قطروں میں جھاگ پیدا ہونے لگے۔ میں نے چند ثانیوں تک دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑا اور پھر پانی میں دھو ڈالا۔ ناگر کے بیان کے مطابق میرے ہاتھ پہلے سے زیادہ صاف ہو چکے تھے۔ تھینک یو۔ میرے ہاتھ سے بوتل واپس لے کر ناگر نے پہلی بار اپنے مہذب ہونے کا ثبوت دیا اور بوتل کو بریف کیس میں بند کر کے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بھگوان کا شکر ہے کہ ایک بڑی بلا ٹل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی رینا دونوں ہاتھ جوڑ کر منمنائی، بند کرو یہ بکواس۔ میں نے مکہ تان کر گراتے ہوئے کہا، مجھے الو کا پٹھا مت سمجھو، اس بلا کو تم ہی لے کر آئی تھی۔ وہ سہم گئی اور روحانسی آواز میں بولی، مجھے آخر تک کچھ پتا نہیں تھا۔ میں ہوٹل آنے کے لیے نکلی تو یہ باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ انکل کا کل 2 بجے تم سے ملیں گے۔ فنگر پرنٹس اسی وقت لینے ضروری ہے تاکہ ریکارڈ سے ان کا موازنہ کیا جا سکے۔ مجھے ذرا بھی مہلت نہیں ملی کہ میں تمہیں خبر دے سکتی۔ اس سے ہر ایک گھبراتا
جاتا ہے کیونکہ یہ آخری وقت پر کسی بلا کی طرح نازل ہو کر سر پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر میرے آواز گم ہو گئے تھے۔ شدید اشتعال کے باوجود میں نے رینا کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیا۔ اس وقت وہی میری معلومات کا واحد ذریعہ بن سکتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنے سر پر ناگر کے طویل تسلط کی وجہ سے وہ پراگندگی کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ اس سے سنبھلنے نہ پائی تھی کہ میں نے خوشخمناک تیوروں کے ساتھ اس پر دعویٰ بول دیا تھا۔ میں جتنی دیر تک اسے دیکھتا یا گھورتا رہا، میں نے اسے سرتاپا، سراسیما اور بدحواس پایا۔ اسے اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ خود کو یکجا کر کے کسی جھوٹ یا نئی کہانی کے لیے تیار کر سکے۔ اس سے بے رحمانہ سوالات کا سلسلہ جاری کر کے میں کافی سچ اگلوا سکتا تھا۔ ساری کوششیں تمہاری تھی، وہ تمہارا انکل ہے۔ اس نے ملاقات کے بارے میں تم کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ ناگر اچانک کہاں سے درمیان میں آ گیا؟ میں نے چیخنے کے بجائے نیچی آواز میں ڈپٹ کر کہا، اس سے میری کوئی رشتہ داری نہیں۔ ہم لوگ احتراماً اس کا نام لینے کی بجائے اسے انکل کہتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اسے انکل کہنے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایک بار بھی اسے قریب سے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ایسے پیغامات دوسرے لوگوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی ناگر بھی یہ کام کرتا ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ آج انکل نے تمہارے لیے اسے بھیج دیا اور میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور کیا چکر ہے؟ تم نے جھوٹ بولا تو میں اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر تمہارا خون پی جاؤں گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔